دیکھیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ کوئی بھی آرٹ ہے نا اس کا کوئی چور سوچ نہیں ہوتا، چور رستہ نہیں ہوتا اس کا. تو آپ کو 15 سے 20 سال دینے ہی ہوتے ہیں کسی بھی کام کے لیے. تو سٹارٹ تو مجھے بہت شوق تھا شاعری کا، بہت زیادہ شوق تھا. تو میں بچپن میں پڑھنا شروع کر دیا کتابیں، شاعری پڑھنا شروع کر دی. جو بھی اویلیبل ہوتا، جہاں سے بھی کوئی کتاب نظر آتی تو ہم لے لیتے. اس کے بعد مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں خود بھی شعر کہوں گا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں لکھنا شروع کر دوں گا یا کیا. تو بس پھر آہستہ آہستہ جب یعنی ایک کلاسز ہوتی تھی جب بچپن میں، تو ایک بزم ادب کا ایک سیشن ہوا کرتا تھا، ایک کلاس ہوتی تھی. تو اس میں بھی میں شعر سناتا تھا. تو وہ لوگوں کے ہی شعر ہوتے تھے، اپنے نہیں ہوتے تھے. پھر میں نے خود سے لکھنے کا سوچا. تو وہ میرے ایک دو دوست ہیں، ان کو میں نے سنایا تو ان کو بہت پسند ہے. تو میرا موڈ تو یہی تھا کہ میں سیدھا ایف اے کر کے ایم اے اردو کر لوں گا اور یہ میری فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ شاعری کا اس سے کنیکشن نہیں ہوتا، آپ کس فیلڈ میں جا رہے ہو کچھ کرنے. سوچا میں نے کچھ بھی نہیں تھا، بچپن میں بھی نہیں سوچا تھا کچھ کروں گا، کیونکہ مجھے شاعری ہی پسند تھی. اور مجھے اپنے ساتھ شاعر جوڑنا، یعنی مجھے تعارف ہی، یہ سب سے بڑا تعارف دنیا میں یہی لگتا ہے کہ شاعروں کے بارے میں. پچھلے دن میں مشاعرے پہلی دفعہ میرے والد صاحب آئے تھے، تو میں نے ان کے سامنے یہ بات کی کہ میرے ابو کہا کرتے تھے کہ یار تم کس کام میں پڑ گئے ہو، شاعر تو بسوں سے اتار لیتے ہیں لوگوں کے میرا شعر سن لو، کہ کوئی نہیں سنتا، حالات خراب ہیں، جو بھی اس طرح کی چیزیں چلتی تھیں ہمارے. لیکن پھر یہ ہوا کہ 2008 سے زیادہ دیر نہیں ہوئی، 18-19 کی بات جی. کوئی ایک ویڈیو تھی، اچھا میرا کزن تھا اسامہ گریز، بہت اچھا شاعر ہے. وہ مجھے کہتا تھا کہ تم اتنے مشہور ہوگی شاعری کے اندر کہ جتنے فراز صاحب ہیں، یا جتنے اپنے وقت میں کوئی شاعر اتنا مشہور نہیں رہا ہوگا، تم اتنے مشہور ہو. تو مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ کیوں کہتا ہے. اور مجھے لگتا تھا کہ شاعری اور شہرت دو الگ چیزیں ہیں، کہ شاعر تو سلیکٹڈ کام ہے، پوئٹری وغیرہ. تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے. تو آہستہ آہستہ جب وہ ویڈیوز چلنا شروع ہوئی نا، ایک ویڈیو تھی، تو میں کرتبہ چوک میں رہتا تھا، جیسے نیچے ناشتہ کرنے جاتے ہیں، ایک ریہڑی ہے، چاول کھا لیے، چنے کھا لیے. تو وہاں جب میں روز جاتا تھا تو ایک دن نا ایک بندہ ملا مجھے، کہتا آپ شاعری کرتے ہو. پھر ایک دن اور، پھر ایسے زیادہ ہوتے گئے کہ مجھے سمجھ نہیں رہی چل کیا رہا ہے یہ. ان باکس میں بھی میسج آنا شروع ہو گئے، ان کے جو رپلائی نہیں کبھی کرتی تھیں. تو اب لوگ تو کہتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے کیا، میں نے تو یہ چیزیں مانگی نہیں تھی. مطلب مجھے یہ شہرت وہرت نہ مجھے سمجھ تھی نہ میں نے مانگی تھی. وہ چارلس بکوسکی کہتے تھے نا کہ فائنڈ وٹ یو لو اینڈ لیٹ اٹ کل یو. تمہیں اگر کسی چیز سے، انہی کی ہی بات ہے کہ اگر میں شاعر ہوں اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے شاعری پسند تھی، اس لیے کہ میں شاعری کو پسند ہوں. بالکل. مطلب آپ نے اگر آرٹ کی کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے تو اس میں تو آپ نے کچھ دیکھنا ہی نہیں، اپنا آپ حوالے کرنا ہوتا ہے. مطلب وہ عربی کا کہاوت ہے نا کہ شاعری نا پورا عورت کی طرح پورا مرد مانگتی ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر. وہ اپنا آپ دے دے بس اس کو. جو ٹریڈیشنل ہماری پوئٹری چلتی آ رہی ہے، اس کے کچھ غزل کا کام ہے، ظاہر ہے زیادہ فارسی شاید غزل ہے جو اساتذہ نے لکھی بہت زیادہ. اس کے اندر سٹارٹ میں جو ٹاپک ہے وہ وہی ہے. مطلب غزل کا مطلب ہے عورتوں سے باتیں کرنا. تو ایک تو کیا ہوا کہ جدید جو ہوتی ہے نا شاعری، یوں نہیں ہے کہ ہم نیا لفظ ڈال دیں گے تو جدت آ جائے گی، یعنی ہم فون ڈال دیں گے، ایس ایم ایس ڈال دیں گے تو شعر جدید ہو جائے. شعر اپنی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے جدید ہوتا ہے. تو اتنے سال گزر گیا، اس کے بعد ایک بہت بڑا گیپ تھا، ایک خلا تھا، وہ شاعروں میں ایسے بھرا ہے اس کو کر کر کے، اور شعر کی ٹریٹمنٹ کو نیا سے نیا کرتے گئے. تو اب میں نے کیا کر لیا، تھوڑا ریلیٹ کرنا شروع کر دیا. مطلب اب ہم ریلیٹ نہیں کر پا رہی تھی شاعری کو، تو میں نے کیا ریلیٹ کروایا لوگوں کو. میں نے ان کی باتیں لکھی جو بہت سادہ ہیں، عام ایموشنز جو ہے سامنے گئے، جو کوئی چیزیں اتنی سامنے رہتی ہیں کیا نظر آنا بند ہو جاتی. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو تھیں، اپنی دریافت اور اپنے ان ایموشنز کی دریافت، ان کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا تو وہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی. کیونکہ ایک دقت تو یہ بھی تھی نا کہ لینگویج آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی تھی. بالکل. زبان، اب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہتا کہ کوئی گلستان میں آیا ہے یا کوئی چمن میں آیا ہے یا کوئی باغ میں آیا ہے تو باغ والی بات سمجھ آتی. بالکل. تو یہ نہیں ہو رہا. لوگوں نے نا وہی پرانی جو ہمارے لفظ تھے وہی رکھے، تو لوگ کنیکٹ نہیں کر پاتے تھے. یہی وجہ جن لوگوں کا بات کر رہا تھا، جن کو نہیں پتا شاعری کا، ان کو لگتا ہے کہ وہی شاعری ہے. مطلب وہ یہ تسلیم ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ آسان زبان میں بھی کوئی شعر ہو سکتا ہے. مطلب ان کو لگتا ہے شاعری کا مطلب یہ ہے جو سمجھنا.